مانگنے کے مطلب کیا؟ مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ ہادی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اچھا جائیے اللہ سے ہدایت لے لیجئے براہ راست، جائیے تشریف لے جائیے، جائیے نازل ہو جائے آپ کے اوپر وحی تو ہم جانیں۔ چیلنج کر رہا ہوں، آج کوئی صاحب حال ہو اور اسے کوئی الہام نصیب بھی ہو تو یہ کہنے کی جرات نہیں کرے گا کہ صاحب براہ راست مجھ پر کوئی وحی نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ باطل حرف ہے، حرف باطل ہے۔ وہ مستحق احترام نہیں بلکہ مستحق کیا ہو جائے گا؟ وہی لفظ جو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، مستحق لعن ہو جائے گا۔ کوئی کہے کہ ہمارے اوپر وحی آئی تھی، لعنت اللہ علیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ختم نبوت کے بعد ممکن نہیں ہے کہ وحی نازل ہو، اور ختم نبوت سے پہلے بھی یہ تھوڑی تھا کہ ہر ایک پہ وحی آ جاتی تھی۔ اللہ جس پہ وحی نازل فرمائے گا اس پہ وحی آئے گی۔ کتنے تڑپتے رہے کہ کاش وحی ہمارے اوپر بھی آ جاتی۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے ہدایت براہ راست آپ کو نہیں ملتی۔ ہادی وہ ہے، ہادی وہ ہے، اس کے اسماء حسنہ میں ایک اسم مبارک ہے ہادی، لیکن ہدایت فرماتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ ہادی بنا کے بھیجے گئے۔ اب یہاں پہ ضرور مسئلہ آتا ہے، واقعاً علماء کے لیے بھی یہ دقتیں آتی ہیں اور امت کے لیے بھی دقتیں آتی ہیں۔ مالک نے ان کو مالک بنایا، یہ زبان، یہ جملہ یاد رکھیے گا، یہی آیت ولایت، مالک نے انہیں مالک بنایا۔ اب کچھ چیزیں جو واقعی مالک ہی سے تعلق رکھتی تھیں وہ انہی میں نظر آ رہی ہیں، انہی میں نظر آ رہی ہیں۔ جو کام اس کے تھے وہ یہ کر رہے ہیں۔ ہدایت وہ دینا اس کا حق ہے، اس نے اعلان کیا ہے کہ ہدایت دینا ہمارا کام ہے، مگر ہدایت ان کے ذریعے سے دے رہا ہے۔ تو یہ انسانی فطرت ہے کہ جہاں ایک کام ہو جاتا ہے توقع ہوتی ہے کہ شاید اور کام بھی یہیں سے ہو جائیں۔ اب استقرائی طور پر دیکھیے کہ ہدایت نہیں تھی، ہم گئے در مصطفیٰ پہ ہدایت مل گئی۔ اب پھر یہ ہوا کہ ہم بیمار پڑے، ہم گئے در مصطفیٰ پہ، ان کے لطف و کرم سے شفا مل گئی۔ اولاد نہیں تھی، ہم نے کہا یا رسول اللہ، ہمیں اولاد مل گئی۔ رزق کی تنگی تھی، ہم نے توسل کیا یا رسول اللہ آپ کا امتی ہوں، رزق میں کشائش ہو گئی۔ ایک ایک بات ہم ان سے رجوع کرتے رہے اور ہمیں نصیب ہوتی رہی، اس اعلان نے اور اس تجربے نے۔ اس اعلان نے اور اس تجربے نے دونوں نے ثابت کیا کہ مالک نے کسی اور کو مالک بنایا ہے۔ سنیں، میں نے جو مثال دی کس طریقے سے ان کے بزم میں کیا کیا نصیب ہوتا ہے۔ ترتیب بحث یاد رکھیے گا، توحید کے ساتھ نبوت کا ذکر ہوتا ہے اور نبوت کے ساتھ امامت کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ ترتیب محفوظ رہنی چاہیے۔ ایک شخص آتا ہے اور ہدایت کی مثال دینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ سب جانتے ہیں کہ ہمیں ہدایت تو رسول ہی نے دی ہے، انہی کے ذریعے سے ملی، لیکن اور باتوں میں بحث شروع ہو جاتی ہے۔ ایک شخص آتا ہے، اس نے دعا عجیب و غریب انداز سے کی، جاہل نادان، اسی لیے دست ادب جوڑ کے ایک بات کہتا ہوں، جہل اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے، یہ بھی میں نے کہا تھا، اور اگر کہیں جہالت ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کیجیے، اگر جہالت دور نہیں کی تو خدا نخواستہ ایمان دور نہ ہو جائے۔
ہوشیار ہوشیار ہوشیار، انتباہ ہے آپ کے لیے، انتباہ۔ اگر آپ نے جہالت دور کرنے کی کوشش نہیں کی تو کہیں ایمان آپ سے روٹھ نہ جائے۔ ایمان وہیں رہے گا جہاں علم کی روشنی ہو، علم کی شمع روشن ہو، علم کا چراغ جل رہا ہو۔ توجہ ہے؟ تو جاہل انسان کی دعا پوری نہیں ہوتی۔ خوب بحث ہوگی میرے اس جملے پر، ناراض ہو جائیں گے بہت سے لوگ، آستینیں الٹ لیں گے۔ ڈرو تو صحیح اپنے جہل سے، نفرت تو کرو جہالت سے۔ جاہل انسان عبادت کرتا ہے، اس کی عبادت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ 70 سال ایک جاہل عبادت کرے اور 1 گھنٹے ایک عالم بیٹھ کے فکر کرے، اس عالم کی فکر اس جاہل کی عبادت سے افضل ہے۔ 1 گھنٹے کی عالم کی علمی ریاضت عابد کی، زاہد کی، جاہل عابد و زاہد کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، افضل ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس لیے جاہل حضرات رات رات بھر جاگ کر جو چلہ کشی فرماتے ہیں اس پہ غرور نہ کریں، غرور نہ کریں، ناز نہ کریں، کچھ نہیں۔ میں نے مثال دی تھی نا کہ بسم اللہ بھی صحیح پڑھنے آتی نہیں، عملیات پر نازاں ہیں۔ اور ایک صاحب تو مجھ سے روٹ گئے تھے، مجھ سے کہنے لگے میں نماز شب پڑھ پڑھ کے آپ کے لیے بد دعا کروں گا۔ میں نے کہا کہ نماز شب دعا کرنے کے لیے ہے، بد دعا کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ سن لے گا، اللہ بھی نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کوئی خوشامد پسند بادشاہ ہے، جو بھی چاپلوسی کی باتیں کرے اللہ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ دیکھتا ہے کہ یہ عبادت کرنے والا جاہل ہے کہ عالم۔ جاہل اپنی عبادت پہ نازا نہ ہو جب تک کہ علم نہ ہو اس کے پاس، عالم اپنے علم پر نازا نہ ہو جب تک کہ عمل نہ ہو اس کے پاس۔ وہ جو 1 گھنٹے کی علمی ریاضت کو فضیلت بخشی گئی ہے وہ کون سی علمی ریاضت ہے؟ بے عمل کی علمی ریاضت نہیں، با عمل کی علمی ریاضت۔ عمل ہو، تقوی ہو، اس کے پاس اس کے ساتھ ساتھ علمی تفکر ہو، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ سب باتیں یاد رکھنے کی ہیں، واہ واہ کر کے لوٹا کے نہ چلے جائیے گا، یاد رکھیے گا۔ ایک صاحب نے دعا کی، بہت زہد کا ان کے اوپر غلبہ ہو گیا۔ جاہل پہ جب زہد و تقوی کا غلبہ ہوتا ہے تو وہیں سے خارجیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب جاہل پر زہد و تقوی کا غلبہ ہوتا ہے تو وہیں سے خارجیت بھی پیدا ہو جاتی ہے، علم، معرفت۔ اب جناب والا پتہ نہیں کیا کیا دعا کرتے رہتے ہیں، جیسی سمجھ ویسی دعا، اور اسی لیے دعائیں پوری نہیں ہوتی۔ آپ اپنی سمجھ سے دعا کرتے ہیں، وہ اپنے علم سے دعا پوری کرتا ہے۔ ہم اپنی ناسمجھی اور جہالت سے، ہم اپنی بے بصری و بے بصیرتی سے دعا کرتے ہیں، وہ اپنے علم و حکمت سے دعائیں سنتا ہے اور پوری کرتا ہے۔ توجہ ہے؟ اس لیے جب دعا پوری نہ ہو تو شکر کریں، دعا پوری ہو جائے تب تو شکر آپ کرتے ہی ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب دعا پوری نہ ہو تب بھی شکر کریں اور توبہ کریں، سمجھ جائیں کہ کوئی ایسی ہی دعا تھی جو خود میرے حق میں بہتر نہ تھی، ورنہ ممکن نہیں ہے کہ بندے کی کوئی ضرورت ہو اور آقا پوری نہ کرے۔ یہ سب نقطے نظام حق کے نقطے ہیں، یہ سب نظام سے تعلق رکھتے ہیں۔ بات ضرورت کا پورا ہونا، ٹھیک ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ بندے کی کوئی ضرورت ہو اور آقا
پوری نہ کرے. لوگ منع کرتے ہیں ایسی باتیں نہ کیا کیجئے، مگر میں کیا کروں؟ ایک جملہ کہہ دوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ ممکن نہیں ہے کہ بندے کی ضرورت، غلام کی ضرورت، نوکر کی ضرورت آقا پوری نہ کرے. آپ صاحب شرف ہیں، آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ کے گھر کے نوکر چاکر ہیں، آپ ان کو تنخواہ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں؟ کوئی ایسا صاحب حیثیت ہے کہ وہ منظور کر لے کہ وہ کھا پی کے آرام سے سوئے، اس کا نوکر بھوکا سو جائے؟ کوئی ہے؟ اچھا کوئی ایسا ہے کہ وہ خود آرام سے سوئے اور چاہے کہ اس کا نوکر زیر آسمان سو جائے؟ نہیں، ایسا ہوتا نہیں، بالکل نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی امام حسین کا نوکر ہو اور بھوکا سو جائے؟ جن لوگوں نے اپنے آپ کو امام حسین کی نوکری میں دیا ہے نا، وہ امام حسین کے تذکرے کو جن سے بازار نہ بنائیں. امام حسین کو وسیلہ تجارت نہ بناؤ. ذکر مولا کو وسیلہ تجارت نہ بنائیں. عزیزان محترم، آقا اگر حسین ہے تو بہت کریم آقا ہے. ہم آپ جیسے اپنے نوکروں کو بھوکا پیاسا نہیں دیکھ سکتے، تو اگر رشتہ پکا ہے، رشتہ سچا ہے، اگر واقعی خود کو امام کی غلامی میں دیا ہے، تو امام کے تذکرے پہ سودے بازی نہ کریں، امام کے کرم پہ بھروسہ کریں. بہرحال ممکن نہیں ہے کہ بندے کی کوئی ضرورت ہو اور آقا پوری نہ کرے. اس لیے اگر کوئی ضرورت آپ سمجھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری یہ ضرورت ہے اور ہم دعا بھی کر رہے ہیں، دن رات دعا کر رہے ہیں، پوری نہیں ہو رہی ہے، اس کا مطلب کہ ہماری غلط فہمی ہے، ہم غیر ضروری کو ضروری سمجھ رہے ہیں. وہ ہماری ضرورت ہے نہیں، اضافی ضرورت بنا رکھی ہے ہم نے. ہماری عقل ناقص ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کیا ضروری ہے کیا ضروری نہیں ہے. بہرحال تو ہماری دعاؤں کے انداز بھی الگ ہوتے ہیں. اب ایک صاحب نے دعا کر لی، کیا ناز بندگی تھا جناب کا، وہ بھی ناز بندگی جہالت اساس. تو انہوں نے یہ دعا فرمائی، یا اللہ جو کچھ مجھے وہاں عذاب ہونا ہے وہ یہیں دنیا میں ہو جائے تاکہ میں وہاں سرخرو رہوں. کبھی کسی کے ذہن میں آ سکتی ہے یہ بات؟ اب جناب وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، سر سے پیر تک پھوڑے، پھنسیاں، درد، تکلیف، زخم، چلنے پھرنے سے عاجز. عرب کے بدوؤں میں سے ایک صاحب تھے. بدوؤں کی عقل ہی کیا، نہ کل عقل تھی نہ آج عقل ہے. اب وہ جناب والا ان کے عزیز اقربا انہیں اٹھا کے پیغمبر کی خدمت میں لے آئے حضور نے، اور کہا کہ حضور یہ دیکھیے بیماریوں میں مبتلا ہے، سر سے پیر تک پھوڑا ہو رہا ہے. حضور نے اس سے مسکرا کے پوچھا، تو نے دعا کیا کی تھی؟ دعا اس نے کب کی تھی، کہاں کی تھی، کس سے کی تھی؟ یعنی دعا کی تھی خدا سے، خبر مصطفیٰ کو ہے. آج کی مجلس میں یہ ایک نکتہ بھی سمجھ کے اٹھے نا تو میری محنت سوارت ہو گئی. دعا کی تھی خدا سے براہ راست جانے والے مصطفیٰ کی آنکھوں سے بچ نہیں سکتے. اس ایک روایت کے محتوا پر، اس مغز پر سوچیں. مغز سخن کیا ہے یہاں پر؟ سوچیں. دعا کیا کی تھی؟ کہ یا رسول اللہ بس یہ دعا کی تھی، یا اللہ جو کچھ وہاں
آخرت میں عذاب مجھ پر ہونے والا ہو وہ یہیں ہو جائے تاکہ میں وہاں سرخرو رہوں. تو آپ نے فرمایا وائے ہو تجھ پر، اللہ کریم ہے، تو نے اس سے ایک جہان کی عافیت مانگی، اگر دونوں جہان کی عافیت مانگتا تو کیا نہ دیتا؟ اللہ سے اگر دونوں جہان کی عافیت مانگتا تو کیا نہ دیتا؟ توجہ ہے، اللہ کی حکمتیں، اللہ کا رحم، اللہ کا کرم، اللہ کی رافت سے کون باخبر کر رہا ہے؟ رحمت للعالمین. مالک کے مزاج کو یہ مالک پہچانتا ہے. بس گفتگو سمیٹ رہا ہوں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ. صرف رسول تک بھی بات نہیں رکی، آگے بڑھی. وہ مالک ہے، وہ ولی ہے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھنے والا ہے. اور اس کے بعد رسول، اور اس کے بعد دیکھیں یہ بہت بڑی آیت ہے، غور طلب. سلسلہ ادھر سے چلا تو رسول پہ رک نہیں گیا، آگے بڑھا. تم بھی ادھر سے چل کے رسول پہ رک نہ جانا، آگے بڑھنا. یہ نہیں کہ سلسلہ ادھر سے چلا رسول پہ رک گیا، اب ادھر سے کوئی اور سلسلہ چلے گا جو وہاں جا کے مل جائے گا. یہ ممکن نہیں ہے. نظام حق، قیومیت حق، اس کو اس کی گہرائی کے ساتھ سمجھیں. اللہ ولی ہے، اور اس کے بعد اللہ ولی ہے یعنی کیا ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض. جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اس کا، سب اس کے لیے. اور اس کی شان اس سے پہلے کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہ وہ اونگتا ہے نہ وہ سوتا ہے. جب وہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ مالک ہے، اختیار رکھتا ہے، نہ وہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، تو وہ جسے اپنی جگہ اپنی نیابت عطا کرے گا، خلافت الہیہ عطا کرے گا، ولایت عطا کرے گا، وہ مالک جسے مالک بنائے گا تو اپنی شان بھی تو دے گا. اگر وہ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے تو اسی لیے اس کے اولیاء کی شان یہ ہے کہ سر و گردن میں جدائی ہو جائے تب بھی ان کی زندگی باقی رہتی. وہ دیکھتے بھی ہیں، وہ سنتے بھی ہیں. ان کے لیے موت لا یعنی ہے. وہ مرتے نہیں ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں. قتل ہو جانا اور ہے، مر جانا اور ہے. بس وقت تو تمام ہو چکا ہے، اور چند مجلسیں اور کتنی شہادتیں. کن کن شہادتوں کی طرف اشارہ کروں؟ نبی کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، امام معصوم کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، ایک مومن متقی کا مرتبہ امام معصوم جیسا نہیں ہوتا. جناب مسلم امام معصوم نہیں تھے، مگر میں نے کہا اپنے برادر معظم جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا ذوالقدر رضوی صاحب کا جملہ میں نے نقل کیا تھا، مسلم حسین کے اعتماد کا نام ہے. مسلم کے گھرانے کی شان کیا ہوگی؟ رسول کے بچے کیسے ہوں گے جب مسلم کے بچے ایسے ہیں کہ قاتل سے زندگی کی بھیک نہیں مانگتے، نماز پڑھنے کی مہلت مانگتے. عام طور پر عشرہ محرم میں مسلم کے بچوں کا تذکرہ نہیں ہوتا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ مسلم کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے اور مسلم کے بچوں کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے. اس لیے یہاں اس عزا خانے میں جو
ذکر کی ترتیب تھی اسے میں نے تبدیل کرنے کی گزارش کی. میں نے کہا کہ آج کی تاریخ میں یہاں جناب مسلم کے بچوں کا تذکرہ ہونا چاہیے, کل انشاءاللہ جناب زینب کے بچوں کا تذکرہ ہوگا, اس کے بعد جناب علی اکبر کا تذکرہ ہوگا, جناب قاسم کا ہوگا, جناب عباس کا ہوگا. 9 محرم کو انشاءاللہ اس ننھے شہید کا تذکرہ ہوگا جس کا عام طور پہ یہاں 5 کو ہوا کرتا تھا. بس اب مجھ میں طاقت ختم ہو گئی, کمزوری محسوس کر رہا ہوں, وقت بھی ختم ہو چکا ہے. بس اشارہ کر رہا ہوں, جناب مسلم کے بچوں کی شہادت کے واقعات آپ سب سن چکے ہیں, سب کو معلوم ہے. بس ایک بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, یہ بچے ہیں, قاتل سامنے ہیں, شمشیر عریاں سامنے ہیں, مہلت کس چیز کی طلب کر رہے ہیں؟ نماز کی مہلت. بچوں, جوانوں, عزیزوں, عزاداروں, ماتمیوں, قاتل سے مہلت مانگ رہے ہیں نماز کے لیے. زندگی کی بھیک مانگنا عار ہے ان کے لیے. قاتل سے کوئی چیز بھی طلب کرنا ذلت ہے, مگر اللہ کے ذکر کی مہلت مانگنا. اور پھر بس تیزی سے گزر جاؤں, چند واقعات کی طرف اور اشارہ کرنا چاہتا ہوں, چونکہ آج 4 محرم میں عام طور پر روایتی طور پہ بہت سے حضرات 4 محرم کو حضرت حر کا تذکرہ سننا چاہتے ہیں, اور تذکرے ہیں جو کرنے کا جی چاہتا ہے, موقع نہیں رہتا. اس لیے میں کئی مطالب ذہن میں ہیں, بس ایک ایک 2 جملوں میں اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھوں گا. لیکن یہ موقع دیکھیں کہ بچوں نے نماز پڑھنے کی مہلت طلب کی, نماز پڑھی, اور حمد و ثناء الہی کی لذت وہ تھی کہ ہاتھ اٹھے تھے, مناجات کا سلسلہ جاری تھا. مناجات کے دوران قاتل نے ایک بھائی پر وار کیا. اس بھائی کا سر تن سے جدا ہوا اور دوسرا بھائی تڑپنے لگا, بھائی کی محبت میں تڑپنے لگا. قاتل نے یہ واقعہ مرثیہ نگاروں نے لکھا ہے, شعراء نے نقل کیا, خطبہ نقل کرتے آئے ہیں. میں اس میں کوئی استبعاد نہیں سمجھتا. کہتے ہیں کہ ایک بھائی کا سر قلم کیا اور اس کا لاشا دریا میں ڈال دیا. دیکھیے کیا منظر ہے. کہتے ہیں وہ دریا میں لاشا ڈوبا نہیں, دوسرے بھائی کا ایک بھائی انتظار کرتا رہا. جب قاتل نے دوسرے بھائی کا سر قلم کیا اور وہ لاشا بھی ڈالا ہے تو دونوں لاشیں بغلگیر ہو گئے. یہ گلے کے کٹنے کے بعد یہ شعور, یہ مظاہر زندگی. جب شہداء کی زندگی کا یہ عالم ہے تو اس کی حیات اور اس کی قیومیت کی کیا کیفیت ہوگی. بس اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. 2 فقرے اور عرض کروں تاکہ وہ تذکرے بھی ہو جائیں. آج 4 محرم ہے, 4 محرم کو حر کا تذکرہ ہوتا ہے, اور میں حر کے تذکرے کو بہت اہم سمجھتا ہوں. اس لیے اہم سمجھتا ہوں, آپ حضرات کو میرا یہ جملہ یاد ہوگا, ہم جیسے گناہگاروں کے لیے, ہم جیسے خاکیوں اور خاتیوں کے لیے معصومین کی سیرتیں تو بہت بلند ہیں. حسین ہم میں سے کوئی نہیں بن سکتا, ہم میں سے کوئی اکبر بھی نہیں بن سکتا, ہم میں سے کوئی قاسم بھی نہیں بن سکتا. میرا جملہ یاد ہوگا, میں نے کہا تھا حسین بننے کے لیے فاطمہ جیسی ماں درکار ہے. علی اکبر بننے کے لیے حسین جیسا باپ درکار ہے. ہم میں سے کوئی قیامت تک حسین اور اکبر اور قاسم نہیں بن سکتا. ہمارے لیے حر کا کردار ایک مشعل کی حیثیت رکھتا ہے.
ایک منارہ نور ہے حر. حر دنیا کو ٹھوکر مارنا کوئی حر سے سیکھے. جہنم سے جنت تک کا فاصلہ طے کرنا کوئی حر سے سیکھے. امام وقت کی معرفت کوئی حر سے سیکھے. معرفت کے تقاضے کو عملاً پورا کرنا کوئی حر سے سیکھے. کلمہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا پورا کرنا کوئی حر سے سیکھے. محمد رسول اللہ کے کلمے سے وفا کا حق ادا کرنا کوئی حر سے سیکھے. حر شب عاشور تک لشکر یزید میں تھے، مگر، اور کہنے دیجئے کوئی تکلف کی بات نہیں ہے، شب عاشور تک حر لعنت اللہ علیہ تھا، اور اس کے بعد علیہ السلام ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ فطرت پاک تھی، حسب نسب درست تھا، مولا کی معرفت تھی، تو حر مجبور ہوا سوچنے پر. ادھر باطل ہے، ادھر حق، ادھر جہنم ہے، ادھر جنت، ادھر یزید کا لشکر ہے، ادھر محمد کا بیٹا. حر کے نزدیکی دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے حر سر تاپا لرز رہا تھا، گھوڑے پہ بیٹھا ہوا لرز رہا تھا. ایک شخص آیا، اس نے کہا حر، خدا کی قسم اگر کوئی مجھ سے پوچھتا تھا کہ پورے اہل کوفہ میں سب سے بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیا کرتا تھا. میں تجھے کیا دیکھ رہا ہوں، یہ لرزہ پڑا ہوا ہے، ہاتھ پیر لرز رہے ہیں. حر نے کہا تجھے اندازہ نہیں میں کس کیفیت میں ہوں، میں جنت اور جہنم کے درمیان اختیار کی کیفیت ہے. اور اس کے بعد ایک جملہ کا، خدا کی قسم میں جنت پر جہنم کو ترجیح نہیں دے سکتا. یہ کہا ایڑ لگائی حسین کی طرف. بس گفتگو سمیٹ رہا ہوں. جی بھر کے گریہ کیجئے گا. حسین کے پاس بھی حر پہنچے ہیں تو کیا حیت تھی، کیا کیفیت تھی. ادبا نے، شعراء نے، خطبہ نے نقل کیا ہے مسلسل اپنے اپنے انداز میں. جو بھی کیفیت تھی، یہ یقینی ہے کہ حر سر نہڑائے ہوئے تھا، شرمندگی تھی، ندامت تھی. اس پر دلیل کیا ہے؟ حسین علیہ السلام کا جملہ. جب آقا کے پاس پہنچا تو آقا نے فرمایا ارفع رأسک، اپنا سر تو اٹھاؤ. وہ سرفراز ہوا جو حسین تک پہنچا، وہ سرفراز ہوا جو حسین تک پہنچا. حسین تک جو نہ پہنچا وہ شرمسار ہوا. اور سر اٹھاؤ. اور نے کہا یا ابن رسول اللہ حل لی من توبہ، فرزند رسول کیا میرے لیے توبہ ہے؟ میرا جرم بہت سنگین ہے، میرا جرم بہت سنگین ہے. ایک جملہ تاریخ میں آیا ہے، حر نے اپنا جرم جہاں گنایا ہے پروردگار سے خطاب کر کے مناجات کے درمیان، وہاں کہ پروردگار مجھے معاف فرما دے، میں نے اہل بیت کے گھر کے بچوں کے دلوں کو ڈرایا ہے، خوف دلایا ہے. اہل بیت کے بچوں کو ان کے دل سہم گئے، پروردگار میری وجہ سے، پروردگار میری وجہ سے ان پر رعب طاری ہوا. اس نے اپنے انداز میں جب توبہ کی ہے تو یہ اپنا جرم اعتراف کیا کہ میں نے ڈرایا، میرے عمل سے یہ بچے سہم گئے، ڈر گئے، موت کا خوف. خدا سے توبہ کی، آقا سے معافی طلب کی، آقا نے سند دی حر تم دنیا میں بھی حر ہو، آخرت میں بھی حر ہو. اور اس کے بعد حر نے امام پر جان نثاری کا حق ادا کیا. خود تھا، بیٹا تھا، غلام تھا، بھائی تھا. حر تنہا نہیں آئے تھے. حر نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو میدان میں بھیجا، کہا بیٹا جاؤ فرزند رسول پر جان نثار کرو. بس ختم کر رہا ہوں میں. ایک جملہ بہت آہستہ سے کہوں گا اور آپ دیر تک گریہ کریں گے.
حر نے اپنے بیٹے کو بھیجا، بیٹے نے بے پناہ جنگ کی، اور اس کے بعد جب زخموں سے چور ہو کر حر کا بیٹا گھوڑے سے زمین پر آیا، اس نے ایک مرتبہ کہا بابا میری خبر لو۔ حر تیزی سے میدان میں پہنچے، جب میدان میں پہنچے تو دیکھا حسین پہلے موجود۔ حسین پہلے موجود ہے۔ حر بیٹے کا غم بھول گیا، آقا گنہگاروں پر یہ کرم۔ کہا حر مجھے معلوم ہے بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا۔ حر نے کہا واہ ویلا، میرے بیٹے کے لیے یہ کرم۔ آقا جب علی اکبر زمین پر آئیں گے تو کیا کہ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ معبود ہمیں تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ پروردگار جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق و روزی سے سرشار فرما۔ پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ معبود برکات اسلام کو تمام عالم بشریت کے لیے عام کر دے۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔